حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته الإخلاص به أما بعد بعثه بنور مضية والبرهان الجلية والمنهاج البادي والكتاب الهادي أسرته خير أسرة شجرته خير شجرة أغصانها متعدلة وثمارها معتدلة مولده بمكة هجرته بطيبة على بها ذكره وامتد بها صوته اسمه بشير المسدد ونذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات پڑھیں محمد بہت ہی عمدہ عنوان مجلس ہے اور میں نے بہت سارے ممالک میں جاتا ہوں اور اسپیشلی میری سب سے بڑی ڈیوٹی خود دروازہ امام رضا ہے، لیکن یہ خدا جزائے خیر دے مرزا صاحبان کو کہ انہوں نے ان کو یاد کیا جنہوں نے کبھی آل محمد کو بھلایا نہیں. یعنی یہ جو مجلس ہے یہ مجلس ترحیم اور ایصال ثواب ہے ان کے لیے جنہوں نے ایک شعر یا ایک بیت اہل بیت علیہ السلام کے شان میں کہا ہے. دیکھیں تاریخ اشعار اور تاریخ ابیات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ کمال ہے قرآن کی روح سے انشاءاللہ بیان کروں گا، کیونکہ میں نے آیت ہی ایسی پڑھی ہے جس کا تعلق ہی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تو اس سے میرا عنوان معلوم ہو رہا ہے. لیکن بہرحال ان کو یاد کیا گیا ہے جنہوں نے کبھی آل محمد کو بھلایا نہیں. تو ہم سب مل کے ایک سورہ فاتحہ اس خاندان کے جتنے بھی شعراء ہیں اور
مرثیے کے بانی جتنے بھی گزرے ہیں، نوح خان جتنے بھی گزرے ہیں، جتنے بھی جنہوں نے آل محمد کے لیے اپنی زبان اور قلم کو چلایا ہے، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نظر کرتے ہیں شہادہ معصومین کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں جو بھی ثواب ہو، جملہ کائنات کے جملہ شعراء کے ارواح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو عالی و متعالی فرما۔ باقی ذمہ داری میرے چھٹے امام کی ہے، کیونکہ ان کا فرمان ہے من بات لنا بات اللہ بیتن فی الجنہ، جو ہمارے لیے ایک بیت کہے گا اللہ اس کے لیے ایک بیت بنائے گا۔ یہ معصوم کا وعدہ ہے۔ مل کے ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ عزیزان محترم، میرے مزاج سے یہ مجمع الحمدللہ واقف ہے۔ اپنی ڈیوٹی کا آغاز کوشش کرتا ہوں اس کے ذکر سے کروں جس کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں، جسے دنیا رضا مولا کہتی ہے۔ پلتے تو بہت سارے ہیں اور جیتے بھی بہت سارے ہیں، ان کے نام پر جینا کمال نہیں، ان کے نام پہ مرنا کمال ہے۔ تو میں اپنی ڈیوٹی کا آغاز بھی اپنے آقا ہی سے کروں گا، اگر آپ کا ذہن میرا ساتھ دے انشاءاللہ، اور پھر میں آیت پر روشنی ڈالوں گا، جو مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ عبادت کروں گا۔ دنیا میں ویسے تو بہت سارے شعراء گزرے ہیں اور تاریخ اشعار اور تاریخ ابیات میں بہت ساری بحثیں چلی ہیں۔ تاریخ عرب کے بھی شعراء موجود ہیں، ایسے شاعر دیکھیں، آپ اس سے اندازہ کریں کہ جن کے اشعار کعبے کی دیوار، یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو شعر جس کا دفتر کعبہ بن جائے تو وہ کوئی عام شعر تو نہیں ہوگا، اور معصوم کا وہاں سے گزرنا اور اس کی تصحیح کرنا اور اس میں ترمیم کرنا، بہرحال، اور اس کے مقابلے میں پھر قرآن کا نازل ہونا، تو یہ ساری چیزیں بہرحال اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن سوال پھر بھی رہ جاتا ہے کہ سب سے پہلا شعر گو کون تھا؟ کائنات میں سب سے پہلا شعر گو کون تھا؟ پہلا تو ہر کوئی جانتا ہے، دوسرا کون تھا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ کے اذہان میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عجیب ہے، دیکھیں کائنات میں دوسرا، میں پہلا تو بعد میں پڑھوں گا کیونکہ میرے رضا مولا سے ریلیٹڈ ہے اس وجہ سے، لیکن کائنات کا دوسرا بڑا شاعر، اس کا نام عبد الشکور ہے۔ نام بہت کم لوگوں نے سنا ہے، جن کی زندگیاں اس منبر کی خدمت میں گزری ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ نام عبد الشکور ہے۔ اتنے اشعار پڑھتا تھا کہ لوگوں نے نام نوح رکھ دیا، اتنے نوحے پڑھتا تھا۔ اب بدعت ہے یا سنت ہے وہ بعد میں طے کر لیں گے، لیکن جناب نوح کا نوحہ پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کائنات کا وہ پہلا نوح خان ہے جو بناتا بھی خود تھا، پڑھتا بھی خود تھا۔ توجہ ہے میرے دوستو، میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں اسپیشلی اپنے نوجوانوں کے لیے۔ ہر معصوم، اور یہ سلسلے آج کے نہیں ہیں، بہت پرانے ہیں، تقریباً تمام جن کے دربار چاہے الہی ہو چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، سب کے پاس شعراء ہوا کرتے تھے۔ میرے جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں اس رضا کے محفل میں بیٹھنے والا ایک شاعر ہے جس کا نام ہے دیبل خزائی۔ یہ وہ دیبل ہے کہ ایک دن
मौला रजा सरकार के पास आया, कहा मौला मैं ने आपके शान में 120 बंद का एक जो है वो शेर लिखा है आपके लिए, जो है वो आपकी शान में कहा है और बड़ा मरसिया है, तो अगर इजाज़त हो, क्योंकि मैंने ये नीयत की थी कि ये या मेरा खुदा सुनेगा या मेरा रजा सुनेगा, तो अब अगर आप इजाज़त दें तो इमाम ने कहा खड़े हो जाओ, आज रजा नहीं आज पूरी कायनात सुनेगी, अगर बेदार होकर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। इसने अपने अशआर का आगाज इस तरीके से किया कि उसमें, अब मैं अरबी तो पढ़ूंगा लेकिन उसके साथ साथ तर्जुमा करता जाऊंगा ताकि मेरे नौजवानों को स्पेशली वो बात का पता चले कि ये देबल खजाई पढ़ क्या रहा है। सिर्फ पढ़ने वाले को न देखो, वहां जो मजमा है वो भी देखना कि सुन कौन रहा है। ठीक है, कमाल पढ़ने वाले का अपनी जगह पे, लेकिन आप इससे अंदाजा करें कि पढ़ने वाले हजार होंगे लेकिन जिससे सुनने वाला रजा हो वो कोई आम पढ़ने वाला नहीं होगा। कहता है मैंने नीयत की थी या तो अल्लाह को सुनाऊंगा या रजा को सुनाऊंगा। कहता है कि मैंने वो पूरा बयान जो आपके दादा अली ने बताया था कि अल्लाह ने आदम की तख्लीक की थी, आदम की तख्लीक के बाद आदम से जब सवाल किया गया था कि तुझे मस्जूद मलाइका बनाया गया है, तू जो आदमी पूरी कायनात का मस्जूद बना था, तो तुम में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से तुम्हारे सामने कायनात झुक गई? तुमने ऐसा क्या था? मैंने उस पूरे अली के खुतबे को अपने शेर में समाया है, समोया है, तो वो आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। अब इसने अशआर पढ़ना शुरू किए। कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी विआअन लिअहदिल कायनातिल मुकन्ननात, मैं उस खुदा की तारीफ करता हूं जिसने कायनात को अपने कुन से बनाया, अपनी तकवीन से बनाया। कमाल के अल्फाज हैं जिस पे रजा झूम जाए। यार मेरे पास अल्फाज नहीं है, यार मेरे पास अल्फाज नहीं है। जिस पे रजा झूम जाए उसे देबल कहते हैं। कहता है कि मैंने अर्ज किया कि वो खुदा जिसने कायनात को अपने कुन से बनाया है, वल्लज़ी जअलनी विआअन लिसबबिल कायनातिल मुकन्ननात, मुझे उसने एक बर्तन बनाया था, वरना तो मेरी कोई हैसियत नहीं थी। मैं तो एक बर्तन था, मुझ में कोई ताकत और हैसियत ही नहीं थी कि मुझे मेरे सामने कोई झुक सके, कोई सजदा कर सके। वजअलनी विआन लिनूरिल कायनातिल मुकव्वनाते व मुसब्बिबुल कायनात, मुझ में एक नूर रखा, इस्मुहु अहमदुल्लज़ी हुवा सबबुन लिल कायनात, मुझ में एक नूर रखा जिसका नाम अहमद था, वो कायनात की तख्लीक का सबब था। शेर सुनते जाएं, शेर सुनते जाएं। जो पढ़ना चाह रहा है देबल, मेरा रजा सुन रहा है, सुनते जाइएगा। और उसके बाद कहता है वजअलनी विआअन, उसके बाद अल्लाह ने आदम को बर्तन बनाया ले नूरिल आला अल्लज़ी युसम्मा बिइस्मिही, और एक और नूर भी रखा जिसका नाम अपने नाम से निकाला। वफ़अलुहु जिंदाबाद, और जिसने नाम भी अपना दिया, काम भी अपना दिया। यार कमाल है, कमाल। जिसने नाम भी अपना दिया, काम भी अपना। सुने तो सही ना, आज दुनिया शुअरा पे उंगली उठाती है, अब उठा उंगली, अब उठा उंगली जिस पे रजा झूम रहा है। सुन तो सही, कहता क्या है? देबल कहता है वजअलनी विआअन लिहुस्निल हसनात, मुझ में एक और नूर भी रखा जो इतना हसीन था कि हुस्न उससे भीख मांगता। वजअलनी विआअन लिल शुहद शाहिदात, और मुझ में एक और नूर भी रखा कि जहां से गवाहियां शुरू होती हैं, जहां से शहादतें शुरू होती हैं। वजअलनी विआअन इस्मुहु बिजद्दिही व अब्दुहु लिमाबूदिही, और एक और नूर भी रखा जिसका नाम अपने दादा जैसा था लेकिन इबादत में इतना मशहूर था। क्या करूं, क्या करूं? मैं जहां आपको लेके जाना चाह रहा हूं
تو وہ چیز ہے. میں شعراء کے روح اگر آج دعائیں نہ دے تو پھر میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. سنیے گا جو کہنا چاہ رہا ہوں. اور اس کے بعد کہتا ہے وَجَعَلَنِي وِعَاءً لِعُلُومِ الْكَائِنَاتِ فَهُوَ بَاقِرُ عُلُومِهِ الْمُكَنَّنَاتِ. اور مجھ میں ایک اور نور بھی رکھا جو علم کو ایسے چیرتا ہے جیسے شیر گوشت کو چیرتا. شیر تو دیکھتے جائیے گا نا, کمال ہے, کمال ہے. اور کہتا ہے وَجَعَلَنِي وِعَاءً لِنُورِ الَّذِي صَادِقُ الْقَوْلِ. اور مجھ میں ایک اور نور بھی رکھا جس کا فعل حسین تھا, جس کا قول صادق تھا. وَجَعَلَنِي وِعَاءً لِنُورِ الَّذِي هُوَ الَّذِي يَكْظِمُ قَزْمَهُ. وہ اور نور بھی رکھا جس, اب میرا رضا سن رہا ہے, باری آئے تو بولے نا, وہ تو باری ابھی آئی نہیں ہے, بولے گا میرا رضا, بولے گا, بولے گا, دیکھنا بولے گا. کیسے؟ کہتا ہے وجعلنی, اور مجھ میں ایک اور نور رکھا جو غضب کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ گناہوں کو کھاتی ہے. مجھ میں ایک ایسا نور رکھا. ایسے ہی آدم کو سجدہ نہیں کیا گیا. بتا, اچھا اگر جھوٹ بولے تو معصوم بیٹھا ہے, جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتا. شعر بیان کر رہا ہے, شعر میں عقیدہ بیان کر رہا ہے. کہتا ہے کہ اگر غلط ہوں تو مالک روکے. لیکن میرا رضا سن, اب سات سبب بتائے, اب 8واں سبب ہے. یار کمال ہے, کمال ہے. اب اس پہ رضا نہ بولے تو کب بولے؟ سننا. اس کے بعد اس شعر کے بعد کہتا ہے وَجَعَلَ قَبْرًا بِبَغْدَادٍ. اور اللہ نے اس کی قبر, جو ساتواں تھا, اس کی قبر اللہ نے بغداد میں رکھی ہے. فَهُوَ صَاحِبُ الْحَاجَاتِ. اور یہ وہ ہے جو باب الحوائج ہے. اب یہاں تک تذکرہ ہوا. اب سامنے بیٹھنے والے کو کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَنِي وِعَاءً لنور علی الملقب بالرضا الذی. اب رضا سن رہا ہے. الذی یلعب القدر کسائس الدواب المسخرات. اور اللہ نے آدم کو اس کا ظرف بنایا جس کا نام علی ہے, لقب رضا ہے. تقدیروں سے ایسے کھیلتا ہے جیسے گھوڑے سوار گھوڑے سے کھیلتا. جو ہے کچھ اور کہو گے؟ اب بولا کچھ اور کہو گے دیبل؟ کہتا ہے کہ سرکار میری تو حد ہی یہاں پہ ختم ہو گئی, میری اوقات یہاں پہ ختم ہو گئی. میرا رضا فرماتا ہے ایک اور شعر کا اضافہ کر دو, ایک اور شعر بڑھا دو اس میں. مولا کیسا؟ وہ قبر بطوس, اور طوس میں قبر ہوگی. وہ مقتول بالجافیات, جسے جفا سے مارا جائے گا. قال ہے, کہتا ہے مولا میرے اماموں میں سے تو کسی کی قبر طوس میں نہیں ہے, طوس میں تو کسی کی قبر نہیں ہے. میرا رضا فرماتا ہے فَهُوَ قبری, ان قریب وہ میری قبر بنے گی. فمن زارنی, جو میری زیارت کو آئے گا, کمن زار جدتی فاطمہ بالجنہ, جس نے میری زیارت کی. یہ واحد زیارت ہے, نہ نبی کی, نہ علی کی, نہ حسین کی. کسی کی زیارت میں یہ نہیں لکھا, صرف میرے رضا مولا کی زیارت میں لکھا ہے جس نے رضا کی زیارت کی ایسا ہے کہ اس نے فاطمہ کی زیارت کی, اور وہ بھی جنت میں. جو فرمائی آپ نے. تو کیا کروں, میں اپنی عبادت کا آغاز ہی اپنے آقا سے کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ چونکہ موضوع اور بات ایسی ہے تو پھر ایسے ہی صحیح.
میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، آیت پڑھی ہے، اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شِعَائِرَ اللَّهِ۔ ویسے لفظ شعر شین عین رے، یہ شین پر زیر ہو اور شین پر زبر ہو۔ شعر، شعر کہتے ہیں بال کو، عربی میں شعر کہتے ہیں بال، ٹھیک ہے، اور شعر کہتے ہیں اس چیز کو جو پورے جسم سے لپٹ جائے۔ اس وجہ سے عربی میں کہتے ہیں شعور کہتے ہیں بنیان کو جو اندر سے پہنی جاتی ہے، کیونکہ وہ جسم سے لپٹ اور چپٹ جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں۔ تو لفظ شعر کا مطلب ہے جو آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اسے کہتے ہیں شعر، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت سنیے گا وَمَن يُعَظِّمْ شِعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعار کی، کمال، جو اللہ کے شعار کی تعظیم کرتے ہیں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں کی طاقت کے لیے یہ بہت ہے۔ جو اللہ کی شعار، شعار کہتے ہیں وہ چیز جو تمہیں اپنے دائرے میں لے۔ میرے 8ویں علی سے کسی نے پوچھا ما کان شعائر اللہ، مولا یہ شعائر خدا کسے کہتے ہیں؟ میرا امام فرماتا ہے نحن شعائر اللہ، ہم ہیں شعائر خدا، ہماری رحمتیں، ہماری محبتیں، ہماری شفقتیں امت کو ایسے لپیٹتی ہیں جیسے شیر لوگوں کو لپیٹتا ہے، اسے کہتے ہیں شعائر اللہ۔ باقی رہا سوال اشعار کے حوالے سے، تو اشعار کے حوالے سے کمال ہے، آل محمد کا ائمہ معصومین میں کے حساب سے آل محمد کا سب سے بڑا شاعر، سب سے جنہوں نے شعر بندی کی ہے، دیکھیں ان کے خطبوں میں بھی تسجیل پائی جاتی ہے۔ اب یہ ایک علم ہے، علم صرف، یہ جو شعر و شاعری ہے ان کے لیے کچھ قوانین ہوتے ہیں، فعل، فاعل، فاعلات، فعل، یہ سارے ان اوزان پر، ان وزنوں پر آنے چاہیے۔ اردو میں بھی ایسے ہی ہے، سندھی میں بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ردیف اپنی جگہ پہ، قافیہ اپنی جگہ پہ، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آل محمد وہ ہیں کہ جن کا کلام کا بند بھی قافیہ اور ردیف سے خالی نہیں ہے، شعر تو دور کی بات ہے، توجہ ہے نا میرا دوستو۔ تو لیکن سب سے پہلی ذات جنہوں نے شعر بندی کی تھی وہ ذات علی کے بابا ابو طالب کی، اور یہ کائنات کا پہلا دیوان ہے۔ شعر و شاعری بہت سو نے کی تھی، لیکن دیوان معلقات سبعہ، دیکھیں میں یہاں پر ایک چیز واضح کرتا چلوں، معلقات سبعہ، وہ معلقات سبعہ کہتے ہیں وہ 7 قصیدے، وہ 7 قصیدے معلقات جن کو کعبے کی دیوار پر لٹکایا گیا تھا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں معلقات سبعہ۔ 7 قصیدے تھے جو شاعروں نے، مشرک اور کافر شاعروں نے لکھے تھے، اور ان کو لکھ کر کعبے کی دیوار، کیونکہ وہاں پر عکاز کا میلہ ہوتا تھا، عکاز کا میلہ ہوا کرتا تھا، تو اس عکاز کے میلے میں کیا کیا کہ انہوں نے لگا دیا۔ یہ عکاز کا میلہ کوئی آج کا نہیں ہے، اور یہ شاعر وہ شاعر تھے جو کمال ہے، کمال ہے۔ جناب ابو طالب کے دروازے پہ آتے اس لیے تھے قبلہ چیک تو کریں کہ کہیں ردیف اور قافیے میں فرق تو نہیں ہے، جسے ابو طالب پاس کرے وہ اس قابل ہوتا نہیں۔ میں میرے جملے اگر جوان سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ آج کی محنت جو ہے وہ میری آپ تک پہنچ گئی۔ جس کے جملے ہائے 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 ہائے، جس کے جملے اپنے نہیں غیر کے، جس کے جملے کی تائید ابو طالب کرے وہ کعبے کی دیوار پہ آ جائے،
تو اندازہ کرو جس کا جملہ کعبے پہ آئے اس کا بیٹا اگر کعبے میں آئے. میں آ رہا ہوں اس بات پر. یہ شعائر خدا ہیں, یہ شعائر خدا ہیں اور جو لپیٹ میں لے لیتے ہیں. لیکن میں اس شعار کی طرف آتا ہوں. میں کیا کروں, مجبور ہوں کیونکہ میں خود اس مکتب تشیع کا طالب علم ہوں, تو اس وجہ سے میں یہ حق سمجھتا ہوں اپنے مکتب کی طرف سے ان طالب علموں کا, کیونکہ کہا گیا تھا کہ یہ مجلس سب شعراء کی ہے, تو پھر ایک اور شعر بھی سنتے جائیے گا. کسی خطیب کا ایک جملہ ہے کہ جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سلسلے میں کہ انہوں نے, یہ کسی اور کا جملہ میرا نہیں ہے, تو اس نے حضور کو پالا. یہ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے, لیکن یہ جو خطیب تھے خدا اسے غریق رحمت کرے شہید ہو گئے, انہوں نے کہا کہ جناب حلیمہ سعدیہ لے تو محمد کو ضرور گئی تھی لیکن محمد کو پالا نہیں تھا, کیونکہ اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں, کچھ تھا ہی نہیں. سوکھی کھجور, سوکھی ٹہنیاں, بیماری والی ایک بکری اور ایک اونٹنی جو چلتی بھی ریورس میں تھی. تو کمال ہے. اس نے کہا کہ بڑا اچھا جملہ کہا, میں اس کی روح بھی شامل ہو جائے کیونکہ وہ بھی شاعر ہے. میں نام بتائے دیتا ہوں, محسن نقوی, شہید محسن نقوی, کیونکہ شعراء کی مجلس ہے تو نام اس کا بھی شامل ہو جائے, اس وجہ سے اس کا جملہ کوٹ کر کے آگے بڑھتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جناب سعدیہ حلیمہ سعدیہ نے رسول کو پالا, کیونکہ جیسے ہی حضور اٹھنی پہ آئے تو اٹھنی تر و تازہ ہو گئی, دودھ والی ہو گئی. بھائی کیسے ہوئی, کیسے ہوئی؟ کہا یہ محمد کا صدقہ ہے. اٹھنی کو پتا چل گیا کہ میری پیٹھ پہ کون ہے. یار کمال ہے, شرم آنی چاہیے. اٹھنی کو پتا ہے کہ اوپر کون ہے, مسلمانوں کو پتا نہیں ہے کہ محمد کون ہے. تو یہ ان کی ذات ہے جو پالتی ہے. میں ان کا شعر ایک بتاتا ہوں جس نے لوگوں کو پالا. ایک شعر ہے جو پالتا ہے, ان کی ذات پالے وہ تو بات الگ ہے, ان کا شعر پالے. سنیں گے تو سنیں. نجف میں ایک طالب علم ہوتا تھا. غربت کا زمانہ, اس زمانے میں کوئی اتنا لوگوں میں شعور بھی نہیں تھا اور کوئی وجوہات شرعیہ بھی نہیں تھیں, تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیکھیں ہمارے یہاں سندھی میں کہتے ہیں کہ حجت ان سے کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, جن میں امیدیں پائی جاتی ہیں. ایک دن میرے اور آپ کے آقا و مولا امیر کائنات کی بارگاہ میں آیا طالب علم, اور کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ دروازے بند ہو جایا کرتے تھے اس زمانے میں اور کوئی اسے نہ دیکھے. پھر رات کو میں بات کروں گا علی سے. بیٹھ گیا, دروازے بند ہو گئے. ساری رات بلکہ آدھی رات تک وہ زری پکڑ پکڑ کے کہنے لگا. اب یہ تاریخ میں ہے, دیکھیں جسارتیں, وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اپنے کر سکتے ہیں, غیر کو جرأت نہیں ہوتی.
کبھی کبھی آزمانے کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ میری بات کو ہضم کرنے کی کوشش کیجیے گا. بہت ساروں کے ہاضمے خراب ہوتے ہیں کیونکہ مولا کائنات کا فرمان ہے وَفِي الْحَلْقِ شَجَا وَفِي الْعَيْنِ قَضَا. میں علی ایسا ہوں کہ بہت سو کی آنکھوں میں کنکر اور گلے میں کانٹے کی طرح رہتا ہوں. میں علی بہت سو کے نہ گلے سے اترتا ہوں. جو ہے نہج البلاغہ ہے. تو تھوڑا ہاضمہ اپنا محفوظ رکھیے گا تاکہ میں بات کر سکوں. رات کو جالی پکڑ کے مولا کھانے کا بھی نہیں ہے, مجھے پیسے چاہیے, بیوی چاہیے, گھر چاہیے, کچھ نہیں ہے میرے پاس. اب وہ خود راوی ہے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا زری سے ایک مولی باہر آئی, مولی یا گاجر, وہ مولی باہر نکلی, ایسے زری سے باہر نکلی, کوئی بھی نہیں ہے, علی اور وہ طالب علم. مولی باہر آئی, وہ دیکھ کے اس کو پھر اندر کر دیا, کہا یہ آپ کھائے, مجھے وہ دے جو میں مان. نہیں سمجھے؟ ہاضمہ محفوظ رکھنا اپنا, اپنا ہاضمہ محفوظ رکھنا, ٹھیک ہے. یہ آپ کھائیں, میں نے جو مانگا ہے وہ مجھے چاہیے. اس پہ ہر انسان ہے کتنی دیر جاگ سکتا ہے. اس کی آنکھ لگ گئی. آنکھ جو لگی, سنیے گا ان کے شیر کیسے پالتے ہیں. پالنے والے تو یہ ہیں, لیکن جو ان کے لیے کلام کہتا ہے وہ کلام کیسے پالتا ہے. سنو. خواب میں دیکھ رہا ہے کہ مسند پہ بیٹھا ہے حسنین کا بابا. میری بات یاد ہے؟ دیکھیں حجت ان سے, حجت دیکھیں نا, حجت خدا سے ہوتی ہے, نالائقوں سے حجتیں نہیں ہوتی. حجت صرف حجت خدا سے ہوتی ہے. سنیں, کہتا ہے بات یاد ہے نا, مسکرا کے کہتا ہے, مسکرا کے مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ کل صبح دروازے پر جو گوشت بیچتا ہے اس کے پاس جانا, اس سے ملنا, بس صرف اسے اپنا نام بتا دینا, تمہارا کام ہو جائے گا, وہ تمہیں سمجھائے گا. لیکن ایک کام کر, یہ جو تمہیں بتا رہا ہوں اسے یاد کر لے. قبلہ کیا؟ فارسی کا ایک شعر, کیونکہ وہ اصفہان کا طالب علم تھا جو نجف میں پڑھتا تھا. فارسی کا ایک شعر مولا نے اسے بتایا, اور وہ شعر یہ تھا, بے آسمان رود کار آفتاب گنت. اسے یاد کر لیں, بہت نفع دے گا. بے آسمان رود کار آفتاب کنت, کہ آسمان پہ پہنچ جائے تو سورج بن جائے, آسمان پہ پہنچ جائے تو سورج بن جائے. اسے یاد کر. حاضر سائیں, یاد کر رہا ہوں. اٹھ کے بیٹھ گیا, نماز کا ٹائم ہوا, نماز پڑھی, اجازت لی. صبح اب دیکھ رہا ہے آزماتے غیر ہیں. میری بات کھا گئے آپ نے. سنا ہے ان کا جھولا بیٹے دیتا ہے, سنا ہے ان کا جھنڈا تقدیریں بدلتا ہے, سنا ہے ان کا ذوالجناح, ٹھیک ہے. تو آزماتے غیر ہیں, ہمیں ملے تو بھی راضی. تو آزماتے غیر ہیں, ان کا نوکر نہیں آزماتا, تو وہ آزمانے کے لیے نہیں, لیکن علی کی بات کو تکمیل کرنے کے لیے. کیونکہ آزمانے کی بات ہوتی تو پھر میسا میں تمار یہ تھوڑی نہ کہتا. مجھے تو آج سے 33 سال پہلے میرے امیر نے بتایا تھا, تو میری زبان کاٹے گا, کہ نہیں کاٹوں گا. ہاتھ پیر کاٹے گا, کہ نہیں کاٹوں گا. آزماتے غیر ہیں یار, میری بات کو سمجھیں. باہر نکلا, گوشت کاٹنے والا قصائی بیٹھا ہے, یہ پہنچا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنی دیر کرتے ہیں, سمجھ گئے؟ فزادتہم ایمانا علی ایمانا. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے مرنے والے ان کی شرافتیں دیکھ کر ان کے ایمان پہ ایمان, ایمان پہ ایمان, ایمان پہ ایمان بڑھتا ہے. ابھی آئے ہو, دیر کر دی. اچھا بتاؤ کرنا کیا ہے؟ کہ گھوڑا کھڑا ہے, یہ تھیلی پکڑ, یہ پورے راستے کا خرچہ ہے, اور چلا جا
وہاں پر ایک علاقہ ہے راجستھان کا، وہاں کا ایک راجا ہے، کسی سے پوچھنے ان کا شیر پالتا کیسے ہے، سنو، یہ کہتا ہے کہ میں گھوڑے پہ بیٹھا، میں تھک گیا، علی کا دیا ہوا گھوڑا نہیں تھکا، کھاتا پیتا کرتا گھومتا پھرتا راجستھان پہنچ گیا، دور سے محل نظر آیا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، میرا نیویگیٹر تو علی نے بنا دیا تھا، مجھے کسی اور کی طرف پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سیدھا محل کے دروازے پہ گھوڑا چھوڑا، اندر گھسا، دربار سجا ہوا تھا، مسند پہ بادشاہ بیٹھا تھا، سب مجھے عربی لباس میں دیکھ کے حیران بھی ہوئے، تو سب کو میں اپنے عربی ادب کے اعتبار سے سلام کرتا ہوا بیچ دیوان کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر بادشاہ اپنی مسند فیصلوں کے لیے لگاتا، اس دیوان کے بیچ میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کے میں نے وہ کہا جو علی نے سکھایا تھا، کیا؟ وہ ایک جملہ، وہ ایک شعر کہتا ہے کہ بے آسمان رود کار آفتاب کند، جو بادشاہ بیٹھا تھا مجھے دیکھ رہا تھا، وہ ایک مرتبہ مجھے دیکھیے گا، جب شعر پڑھا تو یوں ہو گیا، کہا پھر پڑھ، کہتا ہے میں نے پھر پڑھا، کہا مجھ سے 17 مرتبہ شعر پڑھوایا، 18ویں مرتبہ میں سچ بتا یہ تجھے سکھایا کس نے؟ بتایا تجھے کس نے سکھایا ہے؟ کہا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ کل بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ جو شعر میں نے 1 سال پہلے بنایا تھا آج تک اس کا جواب مجھے کسی نے دیا ہی نہیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا میں نے آج سے 1 سال پہلے ایک شعر کہا تھا، نظر بے ذرے اگر مہر بو تراب کو نہ او کتھے پہ پڑھا، توجہ ہے، نظر بے ذرے اگر مہر بو تراب کو نہ، اگر کسی ذرے پر ابو تراب کی نظر پڑ جائے تو وہ کیا بنے گا؟ میں نے تو بہت سارے شاعروں کو بتایا لیکن کوئی جواب نہیں ملا، آج تو جواب دے رہا ہے، بتا تو کہاں سے لایا؟ کہتا ہے کہ میں گیا تھا اپنے آقا کے پاس جس کے بارے میں تو نے شعر کہا ہے، مجھے اس نے جواب بتایا، کوئی نہیں بتائے گا، جواب علی بتائے گا۔ اب شعر پورا کر رہا ہوں، نظر بے ذرے اگر مہر بو تراب کنر، بے آسمان رود کار آفتاب کنر، جس پہ علی کی نظر پڑ جائے وہ آسمانوں میں سورج بن جاتا ہے۔ جس کے پاس کپڑے دھونے کے لیے کھار اور صابن نہیں تھا، علی کے ایک شعر نے زندگی بدل دی۔ بادشاہ نے اعلان کیا ہوا تھا، آپ نے کہانیوں کے بعد سنا ہوگا نا، یہ وہی بات ہے، بادشاہ نے اعلان کیا جو میرے شعر کو پورا کرے گا، اسے شعر کو پورا کرنے کو شعراء کی زبان میں کہتے تضمین لگانا، کہ جو اس پہ تضمین دے گا میں آدھی بادشاہی بھی دوں گا، بیٹی بھی دوں گا۔ کمال ہے نا علی کے ذات پہ، سلام ہے نا علی پہ، علی تو دور، علی کیسے کھلاتا ہے، علی تو دور، علی کا جملہ لوگوں کی تقریریں بدلتا ہے، علی کا شعر دنیا کی تقدیر بدلتا ہے۔ کیا سوچ رہا ہے؟ علی کو دنیا نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ یہ کمال اور منزلت صرف اس گھرانے کی ہے۔ اور یہ جو عکاز کی بات میں نے کہی تھی، کمال ہے، آخری جملے، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دے رہا۔ ایک دن
ظاہر ہے کہ جناب ابو طالب نے ذمہ لیا تھا حفاظت مصطفیٰ کا، اور یہ میں کیا کروں، میں آیت پڑھ سکتا ہوں، اس جگہ پہ آیت پڑھ سکتا ہوں اور ایمان ابو طالب قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں، ایک ہی صرف ایک ہی آیت میں۔ اگر آپ ایمان ابو طالب ثابت نہ ہو، زندگی پہ میں ممبر حسین پر نہیں بیٹھوں۔ جو دنیا ابو طالب، جو دنیا نہ اب ابو طالب نہیں کہوں گا، جو دنیا علی کے باپ کو مسلمان نہیں کہتی، ان کی دشمنی علی کے باپ سے نہیں ہے، ہاں اپنے عیب چھپانے کے لیے۔ اب میں بات تو بڑی گہری کہہ گیا ہوں، اپنی عیب، مثال کے طور پر میں یہ بے نظیر چوک پر چھولے والے کے ٹھیلے پر کھڑا ہو کے چھولے کھانا شروع کر دوں، اور آپ میں سے بہت سارے میرے بھائی، میرے دوست مجھے کہیں مولوی صاحب یہ کیا کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ آپ مجھے کہہ دیتے ہم آپ کو بٹھا کے وہاں سے منگوا کے آپ کو کھلا دیتے۔ اب اپنا عیب چھپانے کے لیے میں کیا کہوں گا؟ اس کی بات کروں گا جو سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ میں کہوں گا آپ مجھے روکتے ہو، قبلہ عباس علی نجفی بھی ایسے کھاتے تھے۔ اب پتا چلا کہ دنیا ابو طالب پر انگلی اس لیے اٹھاتی ہے کہ اپنوں کے عیب چھپا سکے۔ حفاظت ختمی مرتبت کا، حضور کی حفاظت کا، حضور کی حفاظت کا، میں پھر کہہ رہا ہوں حضور کی حفاظت کا، حضور کی حفاظت کا۔ یہ حضور ہے کون؟ ذکر خدا ہے نا، ذاکر خدا ہے نا، رسول خدا ہے نا، پیغمبر خدا ہے نا۔ جو خدا اپنے قرآن کے لیے کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے قرآن نازل کیا ہے تو میں اس کی حفاظت کروں گا۔ میں پتہ نہیں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں کو۔ اللہ کہتا ہے قرآن کی حفاظت میں کرتا ہوں۔ اب بتاؤ قرآن زیادہ بڑا یا میرا مصطفیٰ زیادہ بڑا؟ تو اللہ نبی کو بھی تو کہہ سکتا تھا میں تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ نے بتا دیا جو میرا کام کرے۔ اب نہیں، مجھے مزہ نہیں آیا، میں اب یہاں پر آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ہے سورت انفال کے، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب آیت ہے، کمال آیت ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے الذین، بسم اللہ الرحمن، الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفروا بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ اللہ فرماتا ہے جن کو میں نے فیصلے کی طاقت دی، جس کو میں نے کتاب دی، جن کو میں نے نبوت دی، اور اگر کوئی ان نبیوں کی مخالفت کرے تو مجھے اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فقط وکلنا بہا قومن، میں نے نبیوں کے جو محافظ بنائے ہیں لیسو بہا بکافرین، وہ کافر ہو ہی نہیں سکتے۔ نکالو آیت، نکالو آیت، ابو طالب کو کافر بنانے کے لیے نکالو نا آیت قرآن سے۔ ہاں یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے جو میرے نبی کی حفاظت کرے، جو قرآن کی حفاظت کرے وہ خدا ہے، جو نبی کی حفاظت کرے وہ ابو طالب ہے۔ غور کیجئے گا جناب ابو طالب، ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے کوئی کسی کے ساتھ، 24 گھنٹے بیگمات کے ساتھ ہی ہم لوگ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، چلے ہماری تو پھر بھی ڈیوٹی ہے 24 گھنٹہ ہے، 360 دن ڈیوٹی، لیکن کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ ایک دن حضور گم ہو گئے، گم ہو گئے، اور یہ خبر جناب ابو طالب کو پڑ گئی۔
میرا محمد گم ہو گیا، کیونکہ خطرہ تو تھا نا مشرکین مکہ سے۔ تو جناب ابو طالب نے اپنے جوانان بنو ہاشم کو جمع کیا اور کہا میرے ساتھ چلو، تلاش محمد میں۔ مجھے کوئی واقعہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے، میں نے شعراء کی مجلس پڑھ رہا ہوں تو شعر پہ پڑھوں گا، شعر پہ پڑھوں گا، شعر پہ ختم کروں گا، کم سے کم ریلیٹڈ بات تو رہے۔ جیسے ہی جناب ابو طالب چلے تلاش محمد میں، تو تاریخ یعقوبی نے، طبری نے، حبیب السیر نے، سب نے لکھا کہ اکیلے ابو طالب نہیں گئے، ابو طالب کے ساتھ 2 اور شخصیتیں بھی گئی تھیں، لیکن کسی تاریخ نے ان کا نام نہیں لکھا۔ جناب ابو طالب نے پہلے جوانوں کو لے کے اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو بازاریں تھیں وہاں پر سارے مشرکین مکہ بیٹھے تھے، وہاں پر ان بنو ہاشم کے جوانوں کو کہا اپنے خنجر اور تلواریں اپنے دامنوں میں چھپا کے یہاں پہ کھڑے ہو جانا، میں جا رہا ہوں تلاش محمد میں، اگر واپسی میں محمد میرے ساتھ رہا تو اپنے گھروں کو چلے جانا، اور اگر نہ رہا تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نکالنا اور ان کے سینوں میں پیوست کر دینا جو میرے محمد کے دشمن ہیں، اور کریں۔ جوان وہاں پہ چھوڑ کے جناب ابو طالب روانہ ہوئے، جیسے ہی گئے تو وہ 2 نوجوان بھی ساتھ میں ہیں۔ کیا دیکھا؟ کہو ابو قبیس کو پار کیا، سامنے دیکھا ایک چٹان ہے، 2 چٹانیں ہیں، 2 چٹانوں کے بیچ میں پتھر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو صفحے کی طرح پڑا ہے۔ محمد نماز پڑھا رہے تھے، علی نماز پڑھ رہے، رک گئے میرے سردار ابو طالب، رک گئے۔ میرا سوال ہے محترم مجمع سے، یہ ابو طالب گئے کہاں تھے؟ تلاش محمد میں، کھویا تو بیٹا بھی تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھویا تو اپنا بیٹا بھی تھا، جو اپنے بیٹوں پر محمد کو فوقیت دے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ انتظار کیا، عبادت ختم ہوئی، بیٹے کی طرف نہیں محمد کی طرف لپٹے اور ان کو گلے سے لگایا، بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہا محمد جی چچا، اگر آج آپ کو کچھ ہو جاتا تو جانتے ہیں کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ کہا کہ خاندان کی ساری تلواریں مشرکوں کے سینوں میں پیوست کرتا۔ پتا چلا مشرک اور ہیں، ابو طالب اور ہے۔ اچھا، یہ ادھر چچا اور بھتیجے کی باتیں چل رہی ہیں، ادھر وہ دونوں جوان علی کے پاس، علی کل 9 سال کے، علی کے پاس۔ ہم یہ بچے بیٹھے ہوئے 2-4، اگر ہم کسی بچے سے ملتے ہیں، بچے سے بات کرتے ہیں تو ہم لوگ پوچھتے ہیں نام کیا ہے تمہارا بیٹا، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو، ٹھیک ہے ہاں، یا پھر جو ہے وہ اس کو اور زیادہ نزدیک کرنے کے لیے چھوٹا موٹا مذاق بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کوئی اور کرے الگ بات ہے، لیکن باپ اور بیٹوں کے درمیان مذاق نہیں چلتا۔ یہ آج کا میرا پیغام ہے، اسپیشلی بزرگوں کے لیے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ میری اپنے بچوں کے ساتھ دوستی ہے۔ باپ اور اولاد کے درمیان دوستی نہیں ہوتی، فاصلہ رکھیں۔ اور وہ علماء، یاد رکھیے گا، وہ علماء جو اپنے مجموع میں مذاق، مسخریاں اور نزدیک ہونے کے بعد پھر حد سے گزر جانا، یہ اہمیت کو گرا دیتا ہے، فاصلہ لازمی ہے۔ تو یہ دونوں جوان میرے آقا علی کے پاس پہنچے، میرا علی 9 سال کا۔ اچھا، اب جب بچوں سے بات ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے سنیے گا۔ یا علی، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ دیکھ تو رہا تھا نا،
نبی نماز پڑھا رہے، علی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اب علی کا جواب، یا علی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ میں محمد کے خدا کی عبادت کر رہا تھا. اچھا تو آپ محمد کے خدا کی عبادت کر رہے تھے؟ تو یہ محمد کے خدا کی عبادت کے لیے آپ نے اپنے باپ ابو طالب سے اجازت لی تھی؟ تو جیسا اعتراض ویسا میرا علی جواب. ابو طالب دیکھ رہا ہے، جیسا اعتراض ویسا میرے علی نے جواب دیا. کیا کہا؟ کہا کہ محمد کے خدا کی عبادت کرنے کے لیے آپ نے اپنے باپ ابو طالب سے اجازت لی. تو میرا علی فرماتا ہے جب محمد کا خدا مجھے پیدا کر رہا تھا تو کیا میرے باپ ابو طالب سے اجازت لی؟ یہ قافلہ صداقت و نبوت چلا. سیدھے کہاں پہ پہنچے؟ مکے کے پاس، خانہ کعبہ میں کے نزدیک، چاروں طرف بازار ہے. ابو طالب کی آنکھیں دیکھ کر مشرکین مکہ پریشان. خیز اتنا کیا کچھ بھی ہو، علی علی ہے، ابو طالب بھی علی کا باپ ہے. ہاں آنکھوں کا جلال دیکھ کر کہنے لگے رحم رحم. یہ کیا اتنا غصہ، اتنا غضب؟ جناب ابو طالب نے اشارہ کیا، ہر کونے سے ایک جوان نکلا اور تلوار علم کی. خبردار، دیکھ رہے ہو اگر آج میرا محمد کو کچھ ہو جاتا، ایک بال بھی باقا ہوتا تو جانتے ہو کیا ہوتا؟ یہ ساری تلواریں تمہارے سینوں میں پیوست کرتا. وہاں پر جناب ابو طالب نے ایک شعر کہا. وہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، شعر سے شروع کیا ہے، شعر پہ آئے ختم کروں گا. جناب ابو طالب نے ایک شعر کہا اور کہتا ہے انا وجدنا محمدن نبیا کموسیٰ خط ذالک فی الکتب. ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا. یار اپنوں میں محمد کی تعریف کرنا اور ہے، غیروں میں محمد کی تعریف کرنا اور ہے. ابو طالب کا مجمع کافروں کا تھا، مشرکوں کا تھا. ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے انا وجدنا محمدن نبیا کموسیٰ. ہم نے اپنے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا. خط ذالک فی الکتب، اور یہ سب کتاب خدا میں موجود ہے. کتنے آرام سے سن لیا آپ نے، کتنے آرام سے سنا آپ نے. اب میں پوچھتا ہوں ابو طالب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ محمد موسیٰ جیسا. یہ تو قرآن میں لکھا ہے. بسم اللہ الرحمن، سورہ اسراء، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے تمہاری طرف تو ویسا رسول بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا. وہ تو قرآن کہتا ہے کہ محمد موسیٰ جیسا. یہاں پہ تو ابو طالب کہہ رہا ہے محمد موسیٰ. گھبرا گئے ہیں. ختم کیا میں نے، ختم کیا. ہاں یہ شعر تو ابو طالب کا تھا، تب تو قرآن آیا ہی نہیں تھا. تو اب بتاؤ مولوی صاحب، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ محمد موسیٰ جیسا، یہ تو آئی ہے بعد میں. نہیں یہ جملہ ابو طالب کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابو طالب جیسا آدمی اس کا جملہ قرآن کیسے لے گا؟ یہ قرآن کا ہوگا. تو بھائی قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا تھا اس زمانے میں، قرآن تو آیا ہے بہت دیر کے بعد. تو یہ تھا کہاں؟ میں بتاتا ہوں یہ قرآن کہاں تھا. دیکھو یہ جملہ ابو طالب کا ہے ہی نہیں. یہ نظریہ ابو طالب کا ضرور ہے لیکن جملہ ابو طالب کا نہیں ہے. جملہ پھر بھی قرآن کا ہے. ہضم نہیں ہوا علی والوں کو، ہضم نہیں ہوا. سنو دیکھو، قرآن علم الہی ہے، علم الہی خدا کے وجود کے ساتھ ہے. تو یہ ابو طالب کی تخلیق سے پہلے کا ارادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے تو جملہ قرآن کا، لیکن قرآن نازل تو نہیں ہوا تھا. تو پھر یہ قرآن تھا کہاں جس سے ابو طالب نے چرایا؟ یہ تھا کہاں؟ تو سنو، قرآن
قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ نزول سے پہلے لوح محفوظ میں تھا۔ تو بھائی صاحب اب پتا چلا کہ ابو طالب جو قرآن پڑھ کے شعر بناتا ہے وہ کہاں سے لاتا ہے؟ لوح محفوظ سے۔ تو اب اس میں بحث نہ کرنا کہ ابو طالب مسلمان تھا یا نہیں، بحث اس میں کرنا کہ ابو طالب محمد کی طرح لوح محفوظ کا عالم تھا یا نہیں۔ کام کیا تھا؟ وقت کے ہادی کی حفاظت۔ یہ خون ابو طالب میں شامل ہے، وقت کے ہادی کی حفاظت کرنا۔ یہ خون آگے بڑھے گا نا، تو میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں یہ خون ابو طالب ہے جو کبھی کسی کے پیشانی سے بہا، یہ خون ابو طالب ہے جو کسی کے جنازے سے بہا، یہ خون ابو طالب ہے ہاں جو کسی کے روندے ہوئے لاشوں سے نکلا، یہ خون ابو طالب ہے جو کسی کے گوشواروں سے ظاہر۔ یہ ابو طالب کا خون تھا۔ زینب اگر کبھی حسین کی کبھی سجاد کی حفاظت کرتی ہے، یہ ابو طالب کا خون ہے، یہ سب ابو طالب کا ہے۔ آج تک جو پردہ بنا ہوا ہے تیرے اور میرے وقت کے امام کے درمیان، وہ پردہ بھی ابو طالب ہے، کیونکہ ہاتھی کی حفاظت ہے۔ دن ہے، اس وجہ سے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ساری رات کا عبادت گزار میرا امام، سارے دن کا روزے دار میرا امام، تھکا ہوا جب روزے کے وقت پہ پہنچا ہے نا جعدہ کے گھر، اللہ میں نے حکمت کی کتاب ہے کرابادین کبیر، فارسی میں ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اس میں مختلف چیزوں کی وضاحتیں لکھی ہیں، زہروں کی قسمیں لکھی ہیں۔ زہر کو کہتے ہیں سم، سموم کی قسمیں ہیں، پورا باب ہے۔ اس میں سب سے خطرناک جو زہر بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک زہر ہے ہلاہل۔ یہ زہر ہلاہل وہ زہر ہے کہ اگر کسی گائے کے سینگ پر لگا دیا تو وہ دودھ کی جگہ خون دینا شروع کر دے۔ وہ زہر ملایا ہے دودھ میں جعدہ، میرا روزے دار امام آ کے بیٹھا ہے، جعدہ نے دودھ رکھا، دودھ کو دیکھ کر ایک مرتبہ امام نے ایک جملہ کہا، رضن بقضائی، وہ تیری قضا پہ راضی رہنے والے ہیں۔ بڑے اصرار کے بعد امام سے کہا کہ پیئیں۔ امام نے ایک گھونٹ لینے کے بعد کہا انا للہ، مولا اور بھی پیئیں۔ میرے امام نے جواب دیا، جعدہ تیرا کام تو ایک ہی گھونٹ سے ہو گیا، جعدہ میرا سوال ہے، مجھے اتنا بتا کہ میں اچھا شوہر نہیں تھا؟ جعدہ کیا میرا قاسم ابھی چھوٹا نہیں؟ جعدہ میرا قصور کیا تھا؟ میرا عیب کیا تھا؟ میرا امام اٹھا ہے جعدہ کے گھر سے، اب کہاں جاتا ہے سنو گے؟ دیواروں کا سہارا لیتا ہوا میرا غریب امام سیدھے پہنچا ہے نانا کی قبر پہ، دونوں ہاتھ رکھے، نانا مجھے زہر مل گئی۔ قبر محمد سے آواز آئی، میرے لال یہ مسلمان تجھے میرے ساتھ سونے نہیں دیں گے، اگر نہ سونے دے تو چلے جانا، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ میرا امام گیا، ماں کی قبر پہ ہاتھ رکھا، ماں مجھے زہر مل گئی ہے۔
میرے لال میں تو 2 دن سے تیرا انتظار کر رہی ہوں. تھکا ہوا میرا امام، زہر ملا ہوا مسموم امام دیواروں کا سہارا لیتا ہوا پہنچا ہے قاسم کی اماں کے گھر. میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، 2 دعا کے جملے کیونکہ ریلیٹڈ موضوع ہے، اس وجہ سے میں زیادہ زحمت نہیں ہے. جیسے ہی قاسم کی اماں کے گھر پہنچے ہیں، چہرہ دیکھ کر قاسم کی اماں نے مسحری چھوڑ دی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی. کہا او میرے امام کو کیا ہوا؟ امام کو سہارا دیا، مسحری پہ لٹایا. امام نے کہا میں لیٹ نہیں سکتا، میں بیٹھ نہیں سکتا، میں چل نہیں سکتا. بس قاسم کی ماں ایک کام کر، ایک تشت لے آ اور اس کے بعد میرا قاسم لے آ. رات ہو گئی تھی نا، تشت لے آئی. تشت لے آنے کے بعد امام نے کہا اب جا کے قاسم کو لے آ. امام لیٹ گئے مسحری پہ، سوتے ہوئے قاسم کو ہاتھوں پہ ماں نے اٹھایا ہے. میں ہوتا تو عرض کرتا بی بی آج اٹھا لیا، کل ہاتھوں پہ نہیں اٹھے گا، کل پیٹھ پہ اٹھایا جائے گا. ہاتھوں پہ اسے اٹھایا جاتا ہے اور جس کا جسم سلامت ہوتا ہے. آج کے بعد قاسم ہاتھوں پہ نہیں پیٹھ پہ اٹھا. قاسم کو اٹھایا، امام کے سینے پہ لٹایا. بس تھوڑی دیر میں قاسم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ماں کس گرم زمین پہ لٹایا ہے؟ ماں کہتی ہے گرم زمین نہیں، تیرے بابا کا سینہ ہے. شہزادہ کھڑا ہے. امام نے گریبان چاک کیا، مٹی اٹھائی سر میں ڈالی. کہا قاسم چلے جاؤ پھپھیوں کے گھر، بس کچھ کہنا نہیں، جا کے اپنا چہرہ دکھانا، علی کی بیٹیاں خود سمجھ جائے گی. عزادارو آدھی رات ہے، قاسم گیا ہے پھپھیوں کے گھر. دروازہ بجایا. اندر یہ صورتحال تھی کہ فضا پانی وضو کا بھرنے جا رہی تھی. اس نے سوچا کہ کوئی مانگنے والا آیا ہوگا. اندر سے آواز دی صبح آنا، ابھی محمد کی بیٹیاں تہجد کی تیاری میں ہے. بس یہ کہنا تھا یا پھر سے دروازہ بجا. پانی زمین پہ رکھا، اندھیرا تھا. دروازہ جو کھولا تو کچھ نظر نہیں آیا. واپس پلٹنے لگی کہ کسی نے چادر سے کھینچا. اب جو نیچے دیکھا قاسم کو کچھ نہیں کہا، دوڑتی ہوئی علی کی بڑی بیٹی کے پاس کہا تیرے حسن کی خیر ہو. محمد کی بیٹیوں نے چادریں تو پہنی، پیروں میں نالین نہیں پہنی. سیدھی حسن کے گھر. میرے حسن کا پورا کلیجہ تشت میں آ گیا. میرا حسن کہتا ہے جلدی چھپا، مر نہ جائے میری. ابھی فروا چھپا ہی رہی تھی کہ علی کی بیٹی اندر آئی. کیا چھپاتی ہو؟ کہا 72 ٹکڑے ہو کے جگر باہر آیا ہے. علی کی بیٹی آج علی کے لہجے میں کہتی ہے جو زینب حسین کے 72 دیکھ سکتی ہے تو حسن کے 72 بھی دیکھ. سارا موضوع چھوڑا ہوں دعا کے جملے کے لیے. آخری وقت ہے، بہنوں کو بلایا جا رہا ہے، بیٹے کو تعویذ باندھا جا رہا ہے. آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، آخری وقت ہے. حسن مولا نے سر ہلایا، بہنوں کو دیکھا، بھائیوں کو دیکھا. سب بھائی بھی کھڑے ہیں، سب بہنیں بھی کھڑی ہیں. حسین کو بلایا. حسین ساری دنیا روئے تو نہ روئے. نہیں بھیا نہیں روتا. حسین جی مولا، بڑا بھائی ہے، وقت کا امام ہے. جی مولا. حسین میرے سارے آئے، میرا غازی نہیں آیا. اور میرے سارے آئے، میرا غازی نہیں آیا. اتنے میں قاسم نے کہا بابا چچا باہر دیوار سے ٹکرے مار رہا ہے. حسین سے کہا حسین باہر جا، میرے غازی کو بلا کے لا. حسین باہر گئے، غازی اندر آئے، سر جھکا ہوا ہے، امامہ گلے میں لٹکا ہوا ہے. حسن کے چہرے کی طرف نہیں، حسن کے پیروں کی طرف دیکھ رہا ہے. ایک مرتبہ حسن نے کہا بھیا
جی مولا مجھے دیکھو گے نہیں؟ کہا کیسے دیکھوں، آپ کے سرانے آپ کی بہن کھڑی ہے۔ حسن مولا نے ایک جملہ کہا، عباس، جی آقا عباس 29 سال ہو گئے ہیں، 29 سال مجھے ایک مرتبہ بھی بھائی نہیں کہا، آج مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ میرے عباس نے ابھی لب نہیں ہلائے تھے یا سرانے سے آواز آئی، زینب بھی کھڑی ہے۔ اگر اسے بھائی کہا تو زینب کا خیال، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بارہ صدقہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا اس مجلس کا ثواب جملہ شعراء آل محمد جو آج تک جناب نوح سے لے کر جناب آدم سے لے کر امام حسن عسکری اور امام زمانہ کے زمانے تک جتنے بھی گزرے ہیں یا جن کے 100 سال پورے ہونے ہیں، ان کے ارواح کو ایصال فرما، بانیان فرش عزا کی دعاؤں کو مستجاب فرما، خدمت گزاران فرش عزا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو ان اشعار آل محمد کی عبادت کرتے رہتے ہیں، میرے سامنے بہت ہی چہرے بیٹھے ہیں، میرے عزت دار میرے بھائی، پروردگارہ ان کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جیسا عبادت عزا میں ہمیں مشمول رکھا ہے پروردگارہ ایسا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اس فرش اور کائنات کے حقیقی وارث و آقا میرے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مجھے امام کے ادنا نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بعدہا۔